جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے پارٹنر کو اپنی طرف سے بہت کم اگنور کیا ہے، تھوڑا اگنور کیا ہے، لیکن ہمارا پارٹنر جو ہے وہ اب ہمیں اس سے زیادہ اگنور کرنے لگ گیا ہے۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اکثر و بیشتر آپ لوگوں کو ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو ویڈیو میں بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے، جو سب کے لیے سب کو بتائی جا رہی ہوتی ہے، اب اس میں سے بہت سارے لوگ اپنے پارٹنر کو خواہ مخواہ اگنور کرتے ہیں، کس لیے کہ ہمارا پارٹنر ہمیں زیادہ اٹینشن دے، حالانکہ ان کا ریلیشن شپ بڑا ٹھیک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جب وہ بار بار اگنور کرتے ہیں نا کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے، تو ہمارا اندر اس کو سب معلوم ہے۔ آپ بے شک بظاہر زبان سے کسی بندے کو کچھ بھی بتاتے رہے نا، اندر سے فیل آنے لگ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ مجھے جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، جو انسان ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، پھر اس کے پاس بہت سارے سورس بھی ہوتے ہیں کہ سامنے والا انسان آپ کی میوچل فرینڈ سے آپ کی معلومات لے رہا ہوتا ہے، آپ کے سوشل میڈیا سے آپ کتنے ایکٹیو ہیں، تو ہر طرح کی معلومات اس کے پاس ہوتی ہے۔ جب آپ سب کو رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی، صرف اس ایک انسان کے لیے آپ کی مصروفیت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب آپ جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں، پھر جب سامنے والا انسان آپ کو اگنور کرتا ہے تو پھر آپ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اگنورنس جو ہے یہ کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، یا ریلیشن شپ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہو تو جان بوجھ کر کسی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ اگنور کرتے ہیں تو پھر اگنورنس برداشت کرنے کی بھی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر دوسرا انسان آپ کو اگنور کرتا ہے تو پھر آپ اس چیز کو بھی برداشت کر سکیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ایک چیز دوبارہ سے پھر آپ کی ریلیشن شپ کو ٹھیک کر سکتی ہے کہ چاہے آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے جان بوجھ کر، یا کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز بنے کہ آپ نے پارٹنر کو اگنور کیے، تو اب اس کا بڑا بہترین سلوشن یہ نکل سکتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں کہ جی میں نے فلان ٹائم پر آپ کو اگنور کیا تھا، اس کے پیچھے یہ وجہ تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو اگنور کیا ہے، اب آپ مجھے کس وجہ سے اگنور کر رہے ہیں جب آپ کو یہ لگے۔ اب بہت سارے لوگوں کو شک کی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ خواہ مخواہ شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ ان کی ڈیمانڈ وقت کی دوسرے انسان سے ایکسپیکٹیشن وہ زیادہ ہوتی ہیں، اور جب دوسرا انسان اپنے کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے کہ وہ جاب پر ہو، بزنس ہو، یا وہ اسٹڈی کر رہا ہو، کچھ بھی معاملات ہوں، تو آپ اگلے انسان کی سچویشن کو نہیں سمجھتے، آپ کو صرف اپنی ضرورت نظر آتی ہے کہ مجھے اس وقت میں کیا چاہیے، مجھے کتنا ٹائم چاہیے، مجھے کتنی اٹینشن چاہیے، تو ہم دوسرے انسان کے حالات کو بھول جاتے ہیں، دوسرے انسان کے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالنا بھول جاتے ہیں کہ اگلے انسان کی کیا سچویشن ہے، وہ کس وجہ سے ہمیں اگنور کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات تب تک ٹھیک نہیں ہونے جب تک آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جب تک اپنے بارے میں بتائیں گے نہیں نا، اپنی زندگی کے سکیجول کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا چل رہا ہے، اس ریلیشن شپ کے ساتھ آپ کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے پارٹنر کو کتنا زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں، کتنے ٹائم کے لیے آپ اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ اب جب تک یہ چیزیں آپ کمیونیکیٹ کر کے ایک دوسرے کو بتائیں گے نہیں، اور یہ ساری بات اس کو اپنے اندر رکھیں گے اور آپ بھی اگنور کرتے رہیں گے اور سامنے سے ڈبل اگنورنس آپ کو آتی رہے گی، تو یہ ایک ریلیشن شپ آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بن جائے گا، کیونکہ دونوں طرف سکون نہیں ہوگا۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے اندر ہی اندر میں حسد اور جیلیسی کی وجہ سے ایک دوسرے کو جلانے کے لیے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے کہ آج اس نے مجھے اتنا زیادہ لیٹ رپلائی کیا ہے، اس نے 1 گھنٹے بعد رپلائی کیا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو 3 گھنٹے بعد رپلائی کروں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کی مجبوری ہو، لیکن یہ ساری چیزیں، ساری باتیں آپ کی سمجھ میں تب تک نہیں آنی جب تک کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کمیونیکیٹ نہیں کریں گے۔ جب دو لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ریلیشن شپ نبھانا ہے،
تعلق کو چلانا ہے تو پھر اس میں لڑائی جھگڑے کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ اگنورنس اور یہ سارے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جب دو لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو پھر سلیوشن نکل آتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ ون سائیڈڈ ایفرٹ کر رہا ہو اور دوسرا انسان وہ بالکل ایفرٹ لیس ہو جائے، وہ آپ میں کوئی انٹرسٹ نہ لے اور اس کو کوئی شوق نہ ہو ریلیشن شپ کو آگے لے کر چلنے کا، تو پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجائی جا سکتی، تو ایک بندہ بے شک جتنی مرضی ایفرٹ کرتا رہے، ایک ٹائم کے بعد اس کی انرجی، اس کی ایموشن وہ ختم ہو جانا ہے، اس کی ہمت جواب دے جانی ہے کہ بس میری یہاں پر اینڈ ہو چکی ہے۔ جیسی ہی معاملات بگڑیں، جیسی ہی سچویشن اس طرح کی بنے کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ اس طرح کا مطلب سکیجول نہیں بن رہا بات چیت کرنے کا، اور دونوں کو یہ لگ رہا ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کو اگنور کر رہا ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف ایک چیز بچ جاتی ہے، اور وہ بچ جاتی ہے آپ کے کمیونیکیشن، بات چیت کریں اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور ادروائز جب تک آپ ڈسکس نہیں کریں گے، جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، تو بہت ساری غلط فہمی ہوں گی، بہت ساری فضول سوچیں ہوں گی، بہت سارے وسوسے ہوں گے، بہت سارے نیگیٹو خیالات ہوں گے جو الٹا آپ کے لیے ہی تکلیف کا باعث بنیں گے۔ کسی دوسرے کا نقصان ہو نہ ہو، وہ سوچیں آپ کو تکلیف پہنچائیں گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر چل رہا ہے، جو آپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، ایموشن ہیں، ان سب کو اپنے پارٹنر کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو بہت ساری باتیں سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، اور بچے اپنے والدین کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن والدین نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے پارٹنر کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتا، اور وہ کچھ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اور ہم اس کی بات کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ بالکل جب تک نیوٹرل ہو کہ کسی انسان کی بات کو آپ نہیں نہ سنیں گے، جب تک دوسرے کی سچویشن میں جا کر نہیں سمجھیں گے کہ اس کے مقام پر جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آنی۔ تو دوسرے کے پاؤں میں جوتا ڈالیں، اس کی سچویشن کو سمجھیں، اس کے مقام پر رہ کر آپ ایک دفعہ فیل کریں کہ یہ بندہ یہاں پر کھڑا ہے اور کس سچویشن میں ہے، کن حالات، کن سرکمسٹانسز سے یہ انسان گزر ہے، تو پھر آپ کو کسی کے اوپر غصہ نہیں آئے گا۔ آپ کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو برے خیالات ہیں، جو وسوسے ہیں، وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے۔ تو کمیونیکیشن مسٹ ہے، اس کو اپنائیں اور اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کریں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔